رحمت کے وہ منارے تھے، دست قدرت کے وہ سنوارے تھے، اور یہ حدیثوں میں ہے کہ دنیا میں، یہ حدیثوں میں ہے کہ دنیا میں وہ ہدایت کے سب ستارے تھے۔ حضرات، صدارت کی تحریک اور صدارت کی تائید آپ کے سامنے آ چکی۔ اب اس مبارک اور مقدس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرات علماء اکرام، مدارس اسلامیہ کے نمائندگان اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری نگاہیں حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم، جو جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمم ہیں اور اتر پردیش کی جمعیت علماء کے صدر ہیں، وہ تشریف لا رہے ہیں اور بہت مختصر مگر انتہائی جامع تقریر فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے کا پروگرام آپ کو بتایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وإمام المتقین ورسول رب العالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، جمعیت العلماء کی طرف سے عظمت صحابہ کے عنوان سے دہلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں ہونے والی یہ کانفرنس ہم کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور میں اس کانفرنس کے غرض و غایت کے سلسلے میں مختصر جملوں میں اپنی بات کہہ کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں جمعیت العلماء کے کردار کو، اس کی خدمات کو آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ جمعیت العلماء کی خدمات پر اگر روشنی ڈالی جائے تو دو چیز بڑی واضح ہو کر کے سامنے آتی ہیں کہ جمعیت العلماء نے ہمیشہ دو کام کیے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنی ان ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹی ہے۔ نمبر ایک، خدمت خلق کا کام، اور جمعیت نے یہ خدمت خلق کا کام بلا تفریق مذہب و ملت ہندوستان کے گوشے گوشے پر انجام دیا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی انجام دیتی رہے گی۔ اور جمعیت العلماء کا دوسرا کام ہے تحفظ شریعت، تحفظ دین و شریعت کی یہ ذمہ داری بھی جمعیت العلماء نے اپنے بزرگوں کی قیادت میں ادا کی ہے، اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو بھی آئندہ ادا کرتی رہے گی۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے دین کو سیکھا ہے، قرآن کو سیکھا ہے، حدیث کو سیکھا ہے، شریعت اسلامیہ کو سیکھا ہے، اور پھر دنیا کے گوشے گوشے تک انہوں نے پھیلایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آج امت کے پاس قرآن صحیح شکل و صورت میں موجود ہے تو یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آج امت کے پاس شریعت اسلامیہ کی تعلیمات موجود ہیں تو یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں۔ اگر آج امت کو قرآن و حدیث سے رہنمائی حاصل کرنے کے مواقع فراہم ہیں تو یہ صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اور ان کو اپنی رضا اور رضوان سے مالا مال کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب کے سب جنتی۔ امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر! امام حرم، صدر جمعیت علماء ہند، امام کعبہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب، امام حرم۔
اللہ کے نیک بندوں کی زیارت بھی عبادت ہے، لہذا آپ سب تشریف رکھیے، اور الحمدللہ آپ نے ہماری اپیل پر لبیک کہا۔ حضرات، امام حرم تشریف لا چکے ہیں، شیخ عبداللہ سدیس، سید عبد الرحمن سدیس، جو خانہ کعبہ کے امام ہیں، عظمت صحابہ کانفرنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، جمعیت علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، عظمت صحابہ کانفرنس کی بات کر رہا ہوں، اس کو اعلیٰ پیمانے پر کرنے کے لیے اگر پوری دنیا میں من مشارق الارض و مغاربها، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اگر کوئی عظیم ہستی ہو سکتی ہے تو وہ خانہ کعبہ کے امام ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ لا ینالہ شرف من العالم، لا ینالہ شرف من العالم، دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کو کعبہ مکرمہ کی امامت کا شرف حاصل ہو۔ امام کعبہ کو بلایا گیا اس کانفرنس کے لیے، اور آپ حضرات ان کے پیچھے ابھی مغرب کی نماز ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا بیان ہوگا، اور دیگر علماء اکرام بھی بیانات کریں گے۔ لہذا اب اذان کا وقت قریب ہے، صحابہ اکرام کی ایک بات سن لو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جماعت میں جب صحابہ اکرام بیٹھے رہے، اے اللہ کے بندو، صحابہ اکرام کی عظمت کی خاطر وہ یہاں آئے ہوئے، صحابہ بڑے، ان کی عظمت بڑی، امام کعبہ ان کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله